محمد الیاس چاغی بلوچستان سے، کیا مدرسہ سسٹم سائنس کے خلاف ہے یا سائنس شریعت کے خلاف فن ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کس وجہ سے؟ اگر نہیں ہے تو مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ مدرسہ سسٹم کیوں سائنس کے خلاف ہوگا اور سائنس شریعت کے خلاف کیوں ہوگی اور شریعت سائنس کے خلاف کیوں ہوگی؟ تو جتنا اسلام نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اتنا تو کسی مذہب نے بھی عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ باقی یہ کہ مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ مدرسے کا ٹاپک مذہب ہے نا، سائنس ہے ہی نہیں، تو اس لیے مدرسوں میں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ اور بھی تو بہت سارے شعبے ہیں جہاں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی۔ کتنے شعبے ہیں دنیا میں جن کو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہاں سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا مدرسے پہ کہ سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہو رہی، وہ بالکل ہی ایک فضول سا اشکال ہے، فضول سا اعتراض ہے۔ مدرسے کا ٹاپک ہے قرآن، سنت، فقہ، عربی ادب، احادیث، یہ سب چیزیں مدرسے کا ٹاپک ہیں، تو یہ سب چیزیں مدرسوں میں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سائنس بھی مدرسوں میں ہونی چاہیے، تاکہ جو سائنس کے مختلف جو سبجیکٹ ہیں وہ ہونے چاہیے، یا چند سلیکٹڈ سبجیکٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو علماء مدرسے سے فارغ ہوں وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے بھی کے حالات سے بھی اپڈیٹ ہوں۔ تو یہ علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ٹھیٹ دین کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر انسان جب سوسائٹی میں سروائیو کرتا ہے اسے سوسائٹی کا پتہ ہی چل جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، مدرسے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ مدرسہ اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر مصنف کی اجازت کے بغیر کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہو تو آن لائن کتاب پڑھنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس کی خرید و فروخت میں مسائل ہیں کہ وہ اس کی ارننگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے سب کے نزدیک، کوئی حرج نہیں ہے۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے بھی مسجد میں تراویح کی جماعت قائم کر لی تو سنت مؤکدہ سب کی طرف سے دور ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام نے میں سے ہر ایک نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تراویح۔ البتہ صحابہ کے دور میں مسجدوں میں جماعت سے تراویح ہوئی ہے، تو جماعت سے مسجد میں تراویح ہونا تو سنت مؤکدہ ہے۔ ہر ایک کا پڑھنا اس میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افضل کیا ہے، مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے؟ تو جو حافظ ہے نا، جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے گھر میں اکیلے پڑھنا یا گھر میں جماعت کرا لینا وہ زیادہ افضل ہے، تاکہ اس کا وہ خود اپنی زبان سے قرآن دہرائے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ گھر میں پڑھ رہے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسجد میں بھی پڑھتے تھے، گھر میں بھی۔ واللہ عالم، ابھی اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔